الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما أرسله بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائی اور دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو جمعہ کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے اذان سے پہلے اس راجم پیٹ کی مسجد عباد الرحمن کے اندر جمع فرمایا۔ میرے بھائیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبرائی، بڑائی اور بڑپن اس ایک اکیلے اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، ان گنت درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا آمینہ کے لال در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں جو اچھی باتوں کو سنتے ہیں، یعنی نصیحت والی باتوں کو سنتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یعنی ہم کسی بھی جلسوں میں جائے،
کسی بھی تقریر میں بیٹھے یا کہیں جمعہ میں جائے تو ہمارا ایک ایسا سوچ رہنا ہے، ایسی ایک عقل ہمیں بنانا ہے کہ جب خطیب یا کوئی مقرر کچھ بولتے ہیں، اگر وہ باتیں ہمارے فائدے مند ہے، ان باتوں سے ہم کو نصیحت مل سکتی ہے اور ان باتوں سے ہم کو ہدایت مل سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں جو اچھی باتوں کو سنتے ہیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی عقل مندوں کی بھی نشانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب ہمارے یہاں 3 چیزوں کے بارے میں ہمیں خیال کرنا ہے۔ ایک جذبہ عمل ہے، دوسرا مقدار عمل ہے، اور تیسرا معیار عمل ہے۔ اب جذبہ عمل کیا ہے؟ کیونکہ جب ہمارے اندر اصل جذبہ ہی نہیں ہے تو ہمیں کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل نہیں کرتے۔ اگر کوئی بھی عمل ہمیں کرنا ہے تو ہمارے اندر جو ہے جذبہ پیدا ہونا ہے۔ اب جیسا صحابہ کے دور میں مدینے کے حالات میں، یعنی مدینے میں جب صحابہ رضوان اللہ اجمعین تھے تو اس وقت پر ایک آیت نازل ہوئی تھی۔ وہ آیت کیا ہے؟ اے لوگو، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور صدقہ خیرات کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت صحابہ کی حالت ایسی تھی کہ وہ خود جو ہے وہ خود محتاج تھے اور وہ خود جو ہے صدقہ لینے کے قابل تھے، اور ان کے گھروں میں چولہے کئی دن تک سلگتے نہیں تھے۔ لیکن جب آیت نازل ہوئی اور اس آیت کے سننے کے بعد یہ لوگ جو ہے بازار گیا کرتے تھے اور موٹوں کو ڈھویا کرتے تھے، حالانکہ یہ خود جو ہے یہ خود صدقے کے مستحق ہے، لیکن ان کا جذبہ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے اور ان کی تڑپ کیا ہے کہ میں موٹے ہے تو بھی ڈھوں اور وہ جو بھی پیسہ آتا ہے اس کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ آج ہماری سوچ کیا ہے؟ اگر ہم لوگ کسی نہ کسی ناحیے سے ہمارے اندر کچھ کمی آ گئی، غریبی آ گئی، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، لیکن ہم موٹے نہیں ڈھوئیں گے، ہمیں جو کام کرتے اسی کے اوپر ہم رہیں گے، کیونکہ ہماری نظر میں موٹے ڈھونا جو ہے وہ کم تری کا کام ہے، یہ ہمارا خیال رہے گا۔ لیکن صحابہ یہ بھی نہیں سوچے، بس اللہ کی آیت اتری ہے اور اس آیت کے اوپر ہم عمل کرنا ہے، اور ان کے اندر یہ جذبہ تھا، وہ موٹے ڈھو کر وہ آیا ہوا پیسہ جو ہے وہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے مقدار عمل کیا ہے کہ اب تک ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اور جب ہمیں کسی تقریر کو سنیں اور سننے کے بعد ہمارے اندر یکشتا تبدیلی ہونا ہے، یعنی اب تک ہمیں جو بھی کام کرتے رہے، اب فلانی باتوں کو ہم سنے ہیں تو ان باتوں کے اوپر بھی عمل کرنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہونا ہے، یہ آ کر مقدار عمل ہے۔ اور معیار عمل کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کوالٹی کو دیکھتے ہیں۔ جب معیار عمل کس کو کہتے ہیں کہ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کھاتے ہیں، اچھا کھانا پکاتے ہیں، کھاتے ہیں اور ہمارے سب کے پیٹاں بھر جاتے ہیں۔ اب کھانا بچ گیا ہے، اب وہ کھانا کسی کام کا نہیں رہا، اب وہ کھانا ایسے ہی رکھے تو سڑ جائے گا، اس وقت پر ہم کو جو ہے غریب یاد آتا ہے۔ لیکن کوالٹی کیا ہے کہ جب ہم اچھا کھانا پکاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ہمارے پڑوسی کے لیے یا ہمارا کچھ تعلقات ہے سو کسی غریب کے لیے ہم اس کھانے میں سے کچھ نکالنا، اور ہماری یہ بھی ایک سوچ ہے کہ اچھا سے اچھا کپڑا ہمیں سلاتے ہیں، پہنتے ہیں، اور وہ کپڑا اتنا پہنتے ہیں کہ وہ کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے اور وہ تھگلوں کے لیول کو آ جاتا ہے، تو اس وقت پر جو ہے ہمیں نیا کپڑا خریدتے ہیں اور یہ کپڑے کے لیے غریب کو دھنتے ہیں۔ لیکن کوالٹی کیا ہے نیکی میں
کہ تم جب کپڑا خریدتے ہو تو تم یہ سوچو کہ میرے بھائی کے لیے بھی یہ کپڑا ہو۔ یہ جب تک ہمارے اندر جذبہ عمل نہیں رہتا، مقدار عمل نہیں رہتا، معیار عمل نہیں رہتا، ہم جو بھی باتیں سنتے یہ کان سے سنتے، یہ کان سے نکل جاتے، ہمارے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ موجودہ دور میں دعوت اللہ کی اہمیت، اور یہ موضوع جو ہے بہت حساس موضوع ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے میری زبان سے حق باتیں، صحیح باتوں کو نکالے۔ اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، جو بھی بات آپ کے کام آنے والی ہے تو آپ جو ہے اس بات کے اوپر عمل کرنے کی کم سے کم کوشش کریے، اور اللہ سے دعا کریے، تبھی یہاں سے اٹھنے کی کوشش کریے۔ تو میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو معلوم ہے موجودہ دور میں اسلام اور مسلمانوں کو لے کر لوگوں کی سوچ کیا ہے، اور لوگ جو ہے کسی بھی طرح مسلمانوں کو بہکانے کے لیے اور مسلمانوں کے بارے میں غلط پراپیگنڈے پھیلانے کے لیے، اور لوگ روز بروز پلاننگاں بناتے ہیں اور ہمارے جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ایک دور تھا NRC کا، ایک دور آیا اور وقف بورڈ کے تعلق سے، اور ابھی ہمارے سامنے گزرا وہ SIR۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا معلوم نہیں، لیکن خلاصہ کلام میں یہ بولنا چاہتا ہوں، یہ دور جو ہے یہ مادیت کا دور ہے، اور یہ دور جو ہے سیکولرزم کا دور ہے، اور یہ دور جو ہے جیو اور جینے دو کا دور ہے۔ اور ایسے دور میں باقاعدہ پلاننگاں کے تحت لوگ اسلام کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو درے در بھٹکانے کی ان کے پلاننگاں چلتے ہیں، اور اسلام کے شخصیت جو معتبر شخصیت لوگ ہیں ان کو غلط فہمی پھیلانے کی، ان کے لیے غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دور کیا ہے؟ فتنوں کے دور ہے۔ اب جب ایسا دور ہم کو ملتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ الحاد کے بارے میں لوگوں میں پھیلاتے ہیں، اور یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں مسلم لڑکیاں اور لڑکوں کے درمیان ارتداد کا فتنہ پھیلاتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور اسلام کے بارے میں کم کر دکھاتے ہیں، اور لڑکی ہے تو ایسا ابھارتے ہیں کہ یہ جو دور ہے یہ مل جل کر جانے کا دور ہے، کوئی بات نہیں، اگر غیر مسلم بھی اگر تجھے پسند آتا ہے تو اس کے نکاح میں جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے مردانے سے بھی دوستی کرتے ہیں، ان کو بھی اسلام کے بارے میں گما پھرا کر غلط بتاتے ہیں، اور ان کے ذہن میں ایسے باتیں ڈالتے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہو تو کیا ہوا، عورت ہے، یہ زمانہ ایسا نہیں ہے، یہ زمانے میں مل جل کر جانا ہے کر کے غیر مسلم مرد کو مسلم عورت کو لگاتے ہیں، اور غیر مسلم مردانے کو غیر مسلم عورت کو لگاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ہم کو دکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دور جو ہے فتنوں کا دور ہے۔ یہ ایک فتنہ نہیں ہے، جب ایک فتنہ ختم ہوتا ہے تو کئی فتنے آ جاتے ہیں۔ ایک فتنہ جب ختم ہوتا تو کئی فتنے آ جاتے ہیں۔ تو ایسے فتنوں کو حل کرنا، اس کا تمام آئیڈیالوجی جو ہے وہ اسلام کے اندر موجود ہے، اور کوئی انسان مسلمان ہے، اس کو دین کا نالج ہے، وہی جو ہے ان فتنوں سے بچ سکتا ہے۔ تو ایک طرف ہمارے سامنے کیا ہے، غیر مسلموں میں اسلام کے بارے میں، امن کے بارے میں، شانتی کے بارے میں بتانا ہے، اور دوسری طرف ہم لوگ ہمارے ایمان کو اور ہمارے عقیدے کو انتہائی پہاڑوں سے بھی زیادہ
سمندر کے لہروں سے بھی زیادہ اور جنگلوں کی جھاڑی سے بھی زیادہ اور ریگستان کے ریت سے بھی زیادہ مضبوط بنانا ہے. اگر ہمارا ایمان کمزور ہے، پھلا ہے، تو ہواؤں کے جھونکے جو ہے ہمارے ایمان کو ہلا سکتے ہیں اور ہم لوگوں کو ارتداد کے فطرے کے گھیرے میں لے سکتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے مرتد ہو سکتے ہیں. اور ہم کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ جیسا آٹے میں سے بال نکلتا ہے کسی قسم کی پہچان بھی نہیں ہوگی، تکلیف بھی نہیں ہوگی، ویسے ہی ہمارا ایمان بھی جو ہے ہمارے سے نکل جائے گا. اور ایسے دور میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنی فیملی کو بچانا ہے، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو بچانا ہے، اپنے پڑوسیوں کی طرف ہماری نگاہ جانا ہے اور ہماری فکر یہی رہنا ہے کہ ان فطروں سے کسی بھی طرح ہمارے مسلمان بھائیوں کو بچائیں اور ہم لوگ جو ہے نیکیاں میں لگ جائیں اور نیکیاں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور نیکیاں کرنے میں کمپٹیشن کریں. تب تک جو ہے یہ فتنوں سے جو ہے ہم لوگ بچ نہیں سکتے. تو میرے بھائیوں، نیکیوں میں بڑی نیکی کیا ہے؟ نیکیوں میں بڑی نیکی ہم خود عمل کریں اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں. جیسے سورہ عصر کا خلاصہ اگر میں آپ لوگوں کے سامنے کروں، سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تم ایمان لانا ہے اور علم حاصل کرنا ہے اور اچھے اعمال کرنا ہے اور اس اچھے اعمال کی دعوت جو ہے لوگوں تک پہنچانا ہے. اور جب تک یہ کام نہیں کریں گے ہم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. میرے بھائیوں، مسلمان کبھی بھی خود غرض نہیں بن سکتا. مسلمان کبھی بھی خود غرض بن نہیں سکتا. اور مسلمان جو ہے، حقیقی مسلمان وہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے اور لوگوں کو جنت کو لے کر جانے والا بنے. یعنی یہ ہمارے اندر ہمیں خود جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا، اس کی محنت کرنا اور ہم جنت کے جانے کے راستے کیا ہے اس کو تلاش کرنا اور ہمارے بھائیوں کو بولنا اور ہم جنت کو جاتے جاتے اور ایک کو لے کر جانا. ہم لوگ خود غرض نہیں ہیں، ہم سیلفش نہیں ہیں، کیونکہ سب سے بڑا خود غرض وہ ہے کہ خود عمل کرے اور اپنی ماں کو نہیں بتائے، خود عمل کرتے رہے اپنے باپ کو نہ بتائے اور خود عمل کرتے رہے اپنی بیوی بچوں کو نہ بتائے اور خود عمل کرتے رہے اپنے بھائیوں کو، پڑوسیوں کو نہ بتائے اور ہم دیکھتے رہے کہ ہماری خاندان اور قبیلہ جو ہے پورے جہنم کے ایندھن بن رہے ہو اور ہمارے اندر ذرہ برابر بھی یہ احساس نہیں ہو. تو ہم مسلمان کیسے ہیں میرے بھائی؟ ہم مسلمان کیسے ہیں؟ سوچو. ہم جس اسلام کے اوپر چلتے ہیں اور اس اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الدین النصیحہ، دین جو ہے خیر خواہی کا نام ہے اور ہم لوگ جو ہے خیر کے بارے میں سوچنے والے ہیں اور خیر خواہی کی طرف بلانے والے ہیں اور ہم لوگ رعایا کے بارے میں بھی خیر سوچتے ہیں اور حکمرانوں کے بارے میں بھی خیر سوچتے ہیں اور ہمارے اندر جو ہے خیر خواہی بھری ہوئی ہے. وہ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کو مان کر چلنے والے ہیں. تو میرے بھائیوں، ایسے دور میں جب ہم نیکیوں کی طرف جاتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو سمجھو کہ فتنوں سے ہم بچ جاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ یہ معمولی کام نہیں ہے. دعوت کا کام جو ہے یہ معمولی کام نہیں ہے. اس کام کی اہمیت معمولی نہیں ہے کہ ایک آدمی کو سمجھانا اور اس کو دین کی طرف بلانا اور اس کو جنت کی طرف لے کر جانے کی محنت اور فکر کرنا، یہ میں اور آپ نہیں ہے، یہ اللہ خود یہ کام کرتا ہے. یعنی لوگوں کو دین کی طرف بلانا، جنت کی طرف بلانا اور اس کو صحیح راستہ دکھانے کی فکر کرنا، یہ اللہ خود کرتا ہے. اللہ خود یہ دعوت کا کام کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یعنی اللہ وہ ہے جو خود جو ہے دار السلام کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے،
دارالسلام کیا ہے؟ دارالسلام جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھانے کی طرف بولتا ہے، اور اللہ کی یہ فکر ہے کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ اور جنت کے مستحق ہو جاؤ، اور میرے رحم کے تم مستحق ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو خود دعوت کا کام کرتا ہے، جنت کے طرف بلاتا ہے، اور ویسا کام جب ہم کرتے ہیں تو دعوت کی کتنی اہمیت ہے میرے بھائیو دیکھو۔ اور جو آیت جو ہے میں خطبہ مسنونہ کے اندر آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ کوئی شخص یہ کہتا ہو کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یعنی کوئی بندہ یہ کہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میں نیک کام کرتا ہوں، اخلاص کے ساتھ کرتا ہوں، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کرتا ہوں، اور میں کسی سے ڈرتا نہیں ہے، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ آیت بہت چھوٹی ہے میرے بھائی، یہ آیت بہت چھوٹی ہے، لیکن خیر کلامی و کلا کے درمیان میں یہ آیت بہت مفہوم کھولتی ہے۔ مطلب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تو یہاں پر ہم کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف جو بلاتا ہے وہی صحیح دائی ہے، اللہ کی طرف جو بلاتا ہے وہی صحیح دائی ہے، اور اپنے نفس کی طرف، اپنی جماعت کی طرف، اپنے دکان کی طرف جو بھی بلاتا ہے وہ واقعی اللہ کی طرف بلانے والا دائی نہیں ہے، وہ جو ہے اپنے نفس کی طرف بلانے والا دائی ہے۔ مثال کے طور پر میں نیلور سے آیا ہوں اور آپ لوگوں کو کچھ دین کے باتیں بتایا ہوں، اور آپ لوگ میری بات کو ٹھکرا دیے، مانی نہیں، اور مجھے غصہ آ گیا اور میں آگ بغلا ہو گئے ہوں، اور میں آپ لوگوں کو لان تان بول دیا، اور اسی مجلس میں ایک شخص جو ہے دین کے جھجیاں اڑاتا ہے اور اللہ کے بارے میں بھلا برا بولتا ہے، لیکن میرے چہرے پر کوئی اس کے اثرات نظر نہیں آئے، اور میں اس کے بارے میں کچھ بولیا ہی نہیں، اور مجھے ایسا کچھ محسوس بھی ہوا نہیں، تو سمجھو کہ میں واقعی دائی نہیں ہوں۔ میں جو ہے اپنے مسلک کی طرف اور اپنی نفس کی طرف، اپنے گھر کی طرف بلانے والا ہوں۔ واقعی اگر اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا تو فوراً جو ہے انہیں اس کا جواب دیتا، کیونکہ اللہ کی طرف بلانے والا کسی سے ڈرنے والا نہیں رہتا، اور وہ جب کچھ بولتا ہے تو اسے یہ یقین رہتا کہ میں جو کچھ بھی بولتا ہوں وہ حق ہے، وہ صحیح ہے، وہی حق ہے، یہ یقین اس کے اندر رہتا، کیونکہ جو بلاتا ہے وہ اپنی بات بولتا نہیں ہے، اور قرآن اور حدیث کی بات بولتا ہے، اور اس کا یہ یقین ہے کہ وہ جب بھی بلانے کے لیے کھڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے رہتا ہے، اور پھر کیا بولتا ہے؟ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں جو ہے مسلمانوں میں سے ہوں۔ خالی اس بات کے اوپر اگر ہم غور کرتے ہیں تو تین طریقے تین سبق ہم کو ملتے ہیں۔ پہلا سبق کیا ہے کہ انہیں بلاتا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور بلانے والے کے زبان بول رہی ہے لیکن اس کے اعضے اس کے تحت کام نہیں کر رہے ہیں، مطلب وہ خود عمل نہیں کر رہا ہے، وہ صرف زبان سے بولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کے پاس عمل نہیں ہے اس کے زبان میں کسی قسم کی تاثیر نہیں ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ جب وہ بلاتا ہے تو کس کے طرف بلاتا ہے؟ وَمِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یعنی وہ بلاتا ہے کس کے طرف؟ اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے دکان کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف وہ نہیں بلاتا ہے، اور اللہ کی طرف بلاتا بھی کیا بولتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ایک ہے کہ میں مسلمان ہوں، قال انی مسلم، میں مسلمان ہوں، اس میں جو ہے انا ہے، اور قال انی من المسلمین، یعنی میں مسلمانوں میں سے ہوں، تو اس کے بعد کیا ہے کہ یہ مسلمانوں میں سے ہے، اور یہ کس کو مانتا ہے؟ اسلام کو مانتا ہے، اور اسلام ایک ایسا تحفہ ہے، اور ایسے لوگ اسلام کے اندر ہے
کہ بڑے سے بڑے فتنے کا بھی جواب دینے والے موجود ہیں، اور بڑے سے بڑے شعبے کو بھی حل کرنے والے وہ علم رکھنے والے اسلام کے اندر موجود ہیں، اور ایسے اسلام کے طرف کھڑ کر میں ان میں مل کر میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ میرا پلیٹ فارم الگ نہیں ہے، ان کا پلیٹ فارم الگ نہیں ہے، ہم سب مل کر ہیں۔ اس لیے کہ میرے پیچھے جو دیوار ہے یہ دیوار میں درار پڑ سکتے ہیں، میں جہاں پر کھڑا ہوں وہ زمین پتھریلی کر میں سمجھتا ہوں، شاید وہ ریتیلی زمین ہوگی، ذرات کی زمین ہوگی، وہ زمین دھل سکتی ہے، میں گر سکتا ہوں۔ اگر میں مل کر کام کرتا ہوں اور اسلام کے تحت رہ کر مسلمانوں میں مل کر میں جب دعوت دیتا ہوں تو اس دعوت میں جو ہے میرے لیے ایک ہمت رہے گی کہ میرے پیچھے اسلام ہے، اور اسلام میں بہت سارے علماء ہیں، وہ لوگ ہر بات کا جواب دے سکتے ہیں۔ یہ ہمت جب آئے گی، جب جو ہے ہماری زبان سے جو بھی بات آئے گی اس بات میں اثر ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میرا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آیت چھوٹی ہے لیکن اس آیت کا مفہوم جو ہے یہ بہت بڑا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ جہنم جو ہے یہ گڑھے کے مانند ہے، اور لوگ جو ہے اس میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے کمر کی رسی کو پکڑ کر ان کو کھینچتا ہے، اور یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم جہنم میں کودنے جاتے ہو، میں تم کو پکڑ کر کھینچ کر باہر لاتا ہوں۔ ایسے رحمت للعالمین کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھبرا گئے، ڈر گئے، اور پھر کچھ دن کے بعد آیتیں نازل ہوئے۔ وہ آیتیں یہ ہے کہ قم فانذر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یعنی چادر کو اوڑھنے والے اٹھ کھڑے ہو اور لوگوں کو بتاؤ اور ڈراؤ، اور تم خود پاک رہو، اور تمہارے بدن کو اور تمہاری روح کو تمہیں پاک رکھو۔ اور ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کیا تھی کہ ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور ان کے سامنے سے قافلہ جاتا ہے، اور جب وہ قافلے کو دیکھے اور یہ کھانے کو چھوڑ کر جو ہے وہ قافلے کے پاس گئے اور ان کو دین کی دعوت دیے، اور پھر آ کر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ آپ کھانا کھا کر تو جا سکتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر میں کھانا کھا کے جانے تک اگر وہ قافلہ چل جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، میں اس سے نہیں مل سکتا ہوں، اگر وہ کل حشر کے میدان میں کھڑا کر ہمارا قافلہ ان کے اوپر سے گیا، ہم نہ کنوں دعوت دیے نہیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اتنی تڑپ رکھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، دعوت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ ایک آیت ہے کہ کنتم خیر امہ، کہ تم اچھے ہو۔ جب اچھے ہیں تو اچھے ہونے کے کچھ کوالٹیاں تو ہونا نا، کیونکہ ہمارے سے زیادہ پہلے کے لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہ میں تم لوگوں کو تمام عالمین کے اوپر فضیلت دیا۔ بنی اسرائیل مانے یہودی اور نصارہ کو اللہ تعالیٰ پورے عالم کے اوپر جو ہے فضیلت دیا، اور یہ امت کو کیا کہتا ہے؟ کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی تم بہترین امت ہو، اور بہترین کئی کو بنے ہم کہ تم امر بالمعروف کی دعوت دیتے ہو اور نہیں عن المنکر سے روکتے ہو، یعنی لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہاں دعوت کی اہمیت کو پرکھنے کے لیے اس آیت کے اندر ایک نقطہ ہے کہ پہلے دعوت کے کام کو اللہ تعالیٰ بولتا ہے، بعد میں وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کہتا ہے، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے کہتا ہے۔ اب آپ خود سوچئے،
دنیا کے اندر غیر مسلمہ میں اسلام کو جاننے والے اور اسلام کی دعوت دینے والے بہت جنے ہیں. اگر وہ لوگ ایمان لائے بغیر دعوت دیتے ہیں تو کیا اس دعوت کی کوئی اثر رہتی؟ اس دعوت کی اثر نہیں رہتی. لیکن یہاں پر یہ بات اللہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ دعوت کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اور ہمیں بہتر امت کیوں ہوئے اور اچھے لوگ کیوں ہوئے، کیوں اللہ تعالیٰ ہمنا کو ابھارا گیا، کیوں ہمنا کو اللہ تعالیٰ زندہ کیا گیا، کیوں تمام لوگوں میں امت بہترین امت بنایا، کیوں ہمنا کو ایک سٹیج کے اوپر لا کر کھڑایا، وہ اس لیے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. میرے بھائیو آپ تھوڑا غور کریے، وہی یہودیوں کو، بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے، اور لعنت بھیجنے کی وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس ایک ایسی بیماری آ گئی کہ وہ خود برا کام کرتے تھے. جب ان کے سامنے برائی ہوتی تھی تو اس برائی کو وہ لوگ روکتے نہیں تھے، یعنی وہ خود برا کام کرتے تھے، جب ان کے سامنے کوئی برائی چلتی اس کو روکتے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمام عالم کے لیے فضیلت دیا، سو قوم کو ذلیل کریا اور ان کے اوپر لعنت بھیجا، اور یہ جو خیر امت ہے اس کو خاص بنایا، اور یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے کئی حصے اونچا کیا. اونچا کرنے کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے اور برائیوں سے روکتے. اب آپ فرض کرو کہ یہ کام تو ہم چھوڑ دیے، ہم بھی یہودیوں کی طرح، ہم بھی بنی اسرائیل کے عیسائیوں کی طرح، اور ہم بھی برے کام کرتے ہیں اور ہمارے سامنے برا چلتا ہے، اب ہم اس کو روکتے نہیں ہیں، تو ہماری حالت کیا ہے میرے بھائی؟ ذرا سوچو ہماری حالت کیا ہے. اور ایک آیت ہے جو دعوت کے تعلق سے ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی ما بیناہ فی الکتاب اولئک ینعنہم اللہ وینعنہم اللاعنون. یہ آیت کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ قرآن کے آیتوں کو ہمارے لیے نازل کیا، وہ آیتیں لوگوں کے لیے ہے، اور وہ آیتیں جب ہم کو معلوم ہے، ہم ان آیتوں کو چھپا دیے اور ہمارے پاس رکھ لیے، ہم لوگوں کو اس کی دعوت نہیں دیے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے فرشتے اور زمین پر رہنے والے اور یہاں تک کہ بلوں کے چمٹیاں اور سمندر کی مخلوق، یہ سب جو ہے ان کے اوپر لعنت کرتی، اور لعنت کرنے والے ان کے اوپر لعنت کرتے. یہ لعنت کس وجہ سے ہوتی؟ یہ لعنت جو ہے جب قرآن کی آیت ہمارے پاس آئی اور یہ آیت ہم دوسروں کو بتانا ہے، ہم بتائے نہیں، اس وجہ سے یہ لعنت ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں؟ بلغوا عنی ولو آیہ. اور تمہارے پاس ایک بھی اگر آیت آ جاتی ہے اور تمہاری ذمہ داری یہ بنتی کہ وہ آیت تمہیں دوسروں تک پہنچاؤ. جب یہ کام ہمیں نہیں کرتے ہیں تو یہ تمام چیزاں جو ہے ہمارے اوپر لعنت بھیجتی ہیں. جب یہ تمام چیزیں ہمارے اوپر لعنت بھیجتے ہیں تو پھر ہم کیسے اچھے لوگ بن کر دنیا میں زندگی بسر کر سکتے؟ سوچو میرے بھائی. آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان جو ہے دنیا میں بھرے پڑے ہیں اور بے جان. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے، آ کر کہتے ہیں کہ دو لوگ ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو لوگ ہیں، ایک وہ شخص ہے علم سیکھتا ہے اور خود عمل کرتا ہے، یعنی وہ عابد ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ وہ علم سیکھتا ہے اور سیکھ کر عمل کرتا ہے، اور عمل کر کر کیا کرتا ہے؟ وہ دوسروں تک اس کو پہنچاتا ہے. اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فضل العالم والعابد کفضلک علی ادناکم. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو ہے ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، بڑے بڑے صحابوں سے میرا مقام اونچا ہے، میں بڑے مرتبے پہ ہوں، اور میرے صحابہ میں چھوٹے سے ادنا جو صحابی ہے، وہ صحابی کی فضیلت رکھنے والے کون ہیں؟ عابد ہے، جو کیا کرتے ہیں؟ علم سیکھتے ہیں اور خود عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے نہیں ہیں.
یہ عابد کون ہے کہ صحابہ میں یہ ایک دم ادنے سے صحابی، چھوٹے صحابی کی فضیلت ملتی ہے، اور جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں، وہ میرے برابر ہے۔ تو داعیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ ایک دعوت کا کام کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ وہ میرے برابر ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض وحتی النملۃ فی اخرجہ، یعنی کیا بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ داعی جو دعوت کا کام کرتا رہتا اور اس کے اوپر طرح طرح کے پریشانیاں آتے، مصیبتیں آتے، اور اس کو لوگ مارا جاتا اور وہ صبر کر لیتا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑ جاتا، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کے فرشتے اور اسی طریقے سے زمین پر رہنے والی مخلوق اور بلوں کے چمٹیاں اور سمندر کے مچھلیاں، یہ پورے جو ہے اس کے لیے دعا کرتے۔ تو یہ ایک دعوت کا کام جب ہم چھوڑتے ہیں تو اللہ کی آیت آتی ہے کہ اللہ بھی لعنت کرتا، اللہ کے فرشتے بھی لعنت کرتے، تمام مخلوق جو ہے اس کے اوپر لعنت کرتی ہے۔ جو جب ہم خود عمل کرتے ہیں اور وہ عمل کرے سو لوگوں کو بولتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اور زمین پر رہنے والی مخلوق اور آسمان پر اڑنے والے پرندے اور بلوں کے چمٹیاں، سمندر کے مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلت کو ہم لوگ چھوڑ بیٹھے ہیں، حالانکہ ہمارے سامنے کیا ہے؟ ہمارے سامنے چاروں طرف فتنے ہی فتنے دکھتے ہیں، اور وہ فتنے کیسے ہیں؟ اور ان فتنوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ رات کی تاریکی کے جو فتنے ہیں وہ فتنے معمولی فتنے نہیں ہیں، اور رات کے تاریکی میں جو فتنے آئیں گے وہ فتنے انسان کے ایمان کو اتنا کمزور کر دیں گے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبح مومن ہوگا اور شام میں وہ کفر والا ہو جائے گا، اور شام میں اگر وہ مومن بن جاتا ہے تو پھر صبح جو ہے وہ کافر بن جائے گا۔ تو کیا میرے بھائی وہ دور اب نہیں ہے؟ کیا وہ دور کو ہم اب دیکھتے نہیں ہیں؟ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور میں لوگوں میں دیکھنے میں بہت اچھا عمل کرنے والے کے نہ دکھتا ہوں، جب رات کی تاریخی آ جاتی ہے اور سیل میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور نیٹ میرے سیل میں موجود ہے اور میرے انگلیاں میرے سیل کے سوئچوں کے اوپر رہیں گے، اگر میں غلط کی طرف جاتا ہوں تو میں اس وقت کافر بن جاؤں گا، میرا ایمان اوپر چل جائے گا، اور پھر میں توبہ کروں گا، پھر میرا ایمان مجھے آ جائے گا۔ تو کیا وہ زمانہ اب نہیں ہے؟ تو پھر ایسے زمانے کو جب ہم پاتے ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ابھی سے کمر باندھنا ہے کہ ہم یہاں یہ نیت کر کے اٹھنا ہے کہ آج سے مجھے جو بھی بات معلوم ہوتی ہے دین کی، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہوتی ہے، وہ میں دوسروں تک پہنچانا ہے، کیونکہ مسلمان خود غرض نہیں ہے میرے بھائی، مسلمان خود غرض نہیں ہے، مسلمان اپنے آپ جنت کو جانا کر کے نہیں سمجھتا ہے۔ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ وہ جہنم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور جنت کو جانے کی تیاریاں کرتا ہے، اور دوسروں کو بتا کر ساتھ اس کو لے کر جنت کو جاتا ہے۔ یہ کام جب ہمارے اندر نہ ہوگا تو ہمیں اسی فتنوں میں آ جائیں گے، اور ہم خود دیکھتے ہیں کہ کئی ہمارے بچے ایسے ہی جو غیروں کے نکاح میں گئے ہوئے ہیں، اور کئی لڑکیاں ایسے ہیں جو اسلام سے مرتد ہو کو چل گئے ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارے گھروں میں سود کی شکل میں اور زنا کی شکل میں طرح طرح کے چیزیں آ جا کر چاروں طرف سے ہمیں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور ایسے وقت میں اگر ہم دعوت کا کام نہیں کرتے ہیں تو میرے بھائیوں اور جا کر یہ فتنہ اور بھی بڑھ جائے گا، اور ہمیں دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے لوگوں کو ہمیں جہنم کے آگ کے ایندھن بنائیں گے۔ تو کیا بھائی ابھی سے ہم دعوت کا کام کریں گے؟ دعوت کی اہمیت کو تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ اللہ خود جب بندوں کو جنت کی طرف بلاتا ہے، اور ہم کو خیر امت بنانے کا مقصد بھی وہی ہے، اور ہم درمیانی امت ہے، اور حشر کے میدان میں ہم کو دوسرے امتوں کے اوپر گواہ بنائے گا، اور ہم سب سے آخر میں آئے ہیں،
اور سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور اتنے فضیلت رکھ کر ہمیں دعوت کے کام سے دور ہے، تو اس سے بڑھ کر شیطان کا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو خود علم سیکھنے والے بنائے اور عمل کرنے والے بنائے، اور لوگوں تک اس عمل کی دعوت کو پہنچانے والے بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، مل کر جڑ کر دین کی محنت کرنے والے بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بھی بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ہم میں جو بھی قرض دار ہے یا اللہ ان کے قرض ادا ہونے کی صورتیں اور شکلیں پیدا فرما، اور ہم میں سے جو بھی بھٹکے ہوئے ہیں اور راستے سے ہٹے ہوئے ہیں یا اللہ تو انہیں صحیح سمجھ اور صحیح ہدایت عطا فرما، اور جن کے گھروں میں بھی ایسے حادثے ہوئے ہیں کہ ان کے بچے اور بچیاں دوسروں کے نکاح میں گئے ہیں اور وہ مرتد ہو چکے ہیں، یا اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما، پھر وہ لوگ واپس آنے والے اور اسلام کو قبول کرنے والے بنا، اور یا اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ تو ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، انہ جواد کریم الرؤوف الرحیم۔